یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اللہ نے عورت کو حکم دیا، مسلمان عورت کو، کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے، اس حمل کو، اس پریگننسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولیں نہیں ہے، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے آج کل، کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی، عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے، مرد یقین کر لے گا بھائی 3 مینسز گزر گئے، عدت ختم۔ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس کو بتائے گی بھائی میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے۔ مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدت ختم ہوئی ہے، یہ تو یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولیں نہیں کرے۔ مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے، ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں، اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں، جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں۔ یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ لوگ محرم میں کربلا، ربیع الاول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ، یعنی سیزن وائز چل رہے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ جو پریکٹیکل لائف ہے ہماری، عملی زندگی ہے، جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا معاشرے کی اصلاح کے لیے، اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے، اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں۔ بس وہ جوشیلی تقریریں، لوگوں کو رلانا دھلانا، یہ کام رہ گیا ہے بہت سو کا، سب کا نہیں۔ اہل حق ہر دور میں رہیں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ ہاں، خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا، آپ تو نہیں دینا چاہتے، اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا، نہیں مجھے نہیں رہنا، تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو، خام خواہ میں کیوں کرایا خرچہ۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو، میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی، ابا نے آپ کے متھے باندھ دیا۔ حالانکہ 6 مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر؟ تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹخنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی، کمبخت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں، میرا خرچہ کرا دیا، اب پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نئی ٹھکائی لگانی چاہیے تھی، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس نے لگائی ٹھکائی، غلط کیا اس نے۔ تو ایسے موقع پہ بھائی ٹھیک ہے اپنا راستہ لو، میرا خرچہ واپس۔ اب کون رکھے گا ایسی صورت میں؟ چاہتی کہیں اور تھی بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور، تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے، بولو بھائی دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی، اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ۔ گدھا بھی اگر آپ پال لینا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، تو پورا 2 ہاتھ 2 پاؤں کا انسان ہے، تھوڑے دنوں میں اچھا لگنے لگے گا، یہ سوچ کے صبر کر لو۔ پوری رپورٹیں پیش کر رہی ہیں اس کو پوری رپورٹ۔ تو ظلم وہاں سے ہو، مطالبہ وہاں سے ہو، تو پھر آپ واپسی کا، مہر کا واپس مطالبہ کر سکتے ہیں، بھائی جو مہر دیا واپس دو۔ یہ بھی اللہ نے ان آیتوں میں حکم بیان کیا۔ ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا، بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے۔ 1 لاکھ روپے مہر رکھا گیا تھا، آپ ابھی رخصتی ہوئی نہیں، آپ نے ڈیورس دے دی،
تو پورا مہر نہیں ہے بلکہ آدھا مہر ہے. اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے, اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے. ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے, چھوڑو بھائی, لیکن حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے. اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو, کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو. یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو. عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے. ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال, جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے. اس سے بھی قرآن نے کیا کیا, منع کیا. اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا. ینکحن ازواجہن, اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو. یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے. یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں, یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں, لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا, آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی. اس کو بھی قرآن نے کیا کیا, بولو ختم. نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے, اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے گی. اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی. 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو, 50 سال کی ہو, 55 سال کی ہو, یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے, اب 4 بچے ہیں تمہارے, 5 بچے ہیں, اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, چھوڑو بھائی کیا ضرورت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس ٹینشن لینے کی ضرورت بولو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈ ایک ہے نا, آپ کا ہیڈ ایک تھوڑی ہے یہ. آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں, مفتی صاحب کو کیا ہو گیا, وہی ان کا ہیڈ ایک ہے, آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا. تو ہر ایک کے ہیڈ ایک ہم نے پالے ہوئے ہیں. وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے, وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے, یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل. اس نے یہ کیوں کر لیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی, اللہ کی قدرت دوبارہ شادی, دوبارہ بیوہ ہو گئی. تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے, بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی, اب آرام سے بیٹھو. اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بھائی یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی پھر میں نہ مر جاؤں. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو, 3 دفعہ نہ ہو. یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی نے, ابے چھوڑو چٹکلوں کو, ابھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں. آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے, درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے. اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے, آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا. خلا کی صورت میں لے سکتے ہو, مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. ایک اہم بات, غصے میں کنٹرول کیسے ہو, یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. میں نے بتایا نا غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہو طلاقیں دلوا دیتا ہے, اعتدال سے بڑا ہوا غصہ قتل کروا دیتا ہے, اعتدال سے بڑا ہوا غصہ آپس میں نفرتیں. آپ نے کسی کو ایسا برا بلا کہہ دیا, وہ اس کے دل میں آپ کی نفرت آ گئی, حسد پیدا ہو گیا اس کے دل میں, اب وہ آپ کے نقصان کے در پہ ہے. بہت ہوتا ہے. تو کنٹرول کیسے ہو غصے پہ, کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کنٹرول کیسے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں غصے کے معاملے. یہ واقعہ جو میں بتا رہا تھا نا اپنے استاد کا, پھر کسی اور بیان میں بتاؤں گا. 4 قسم کے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک ترمذی کی حدیث ہے, ایک وہ لوگ جن کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے, جلدی نہیں آتا, اور ختم جلدی ہوتا ہے. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں.
تو شریعت ہمیں یہ چاہتی ہے کہ غصے کی صفت ہمارے اندر کم ہو جائے, یہ نہیں کہ ختم ہو جائے. ختم تو میں نے بتایا کہ نقصان ہوگا, کم ہو جائے. کم کا کیا مطلب؟ آئے دیر سے, پہلی دفعہ دروازہ دیر سے کھلنے پہ نہیں آئے, دوسری دفعہ بھی نہیں, تیسری دفعہ بھی نہیں, چوتھی دفعہ میں کیا ہو آئے. دیر سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہمیں پہلی دفعہ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. بیگم نے نمک تھوڑا تیز کر دیا یا کھانا ٹائم پہ نہیں, ایک دم اچھلنا, بھائی ابھی اچانک نہیں نا, موقع دو اگلے کو سنبھلنے کا. دیر سے آئے اور جب آ گیا سامنے والے نے سوری کر لیا, سامنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ خیال ہوگا, تو اپنے اوپر کنٹرول اتنا ہو کہ فوراً بولو. یہ نہیں کہ اب منہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو 3 دن تک صاحب کا موڈ ہی کیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں عجیب قسم کے, کوئی بات دل پہ لے جائیں تو پھر وہ ختم ہی. کہہ رہے ہیں صفائی جب تک نہیں ہوگی نا کلیئر نہیں ہوگا. گھروں میں کلیئر ولیئر نہیں ہوتا معاملہ, نہ غلطیوں کو اگلوایا جاتا ہے کہ پہلے یہ جب تک معافی نہیں مانگے او بھائی مٹی ڈالو, پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ, سمجھتے ہو. بعض لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, نہیں جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا غلطی کس کی تھی, اور پھر وہ سوری نہیں کرے گا, ہم آپس میں دوستی نہیں کریں گے. تو یہ زیادہ جو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا وہ پھر کامیاب لائف نہیں گزارتے. اچھے لوگ کیا کہتے ہیں, یار میں نے سنا دی تھی اب سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس بیگم اسی سے سمجھ گئی ہوگی کہ اس کو یہ بات کیا لگتی ہے ناپسند, اب آئندہ اب آگے چلو. اور 6-7 دفعہ سنانے کے بعد بھی نہیں سدھر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں سدھرے گی, اب سنانا چھوڑ دو. 100% سارے کام اب بولو کہ اب یہ دروازہ ہمیشہ دیر سے ہی کھلے گا, اب یہ ہوگا کہ میں کوئی سرنگ بنا لیتا ہوں اس سے گھر میں آیا کروں گا, یا کوئی ملازم رکھ لیتا ہوں دروازہ میرے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے سے بجانا شروع کر دیا کرے گا وہ, کیونکہ اب بار بار غصہ ہی کرتے رہو گے تو گھر ٹوٹیں گے نا. اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہے؟ دروازہ ٹوٹنے سے زیادہ ہیں. ابے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک لمٹ میں جا کے پھر انسان کو اس کو چاہیے کمپرومائز کرے, اگر وہ کمپرومائز کے قابل ہو. ہر چیز تھوڑی دنیا میں ٹھیک کر سکتے ہو آپ. تو نبی نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جن کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور ختم جلدی ہوتا ہے. سب سے بہترین یہ لوگ ہیں. سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جن کو غصہ آتا جلدی ہے, جاتا بہت دیر سے ہے. آج کل میجورٹی اسی میں مبتلا ہے. ایک دم غصہ آئے گا, جانے میں بہت دل میں لگ کے بیٹھ جائیں گے. اور درمیان کے 2 طبقے ہیں. بعض نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں غصہ آتا دیر سے ہے, جاتا بھی دیر سے ہے. تو دیر سے آنا ایک پازیٹو بات ہے, دیر سے جانا ایک نیگیٹو. آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا, تو یہ بھی بیلنس ہے. ایک برائی ہے ان کے اندر اور ایک کیا ہے؟ اچھائی ہے. اچھائی ہے کہ دیر سے آتا ہے, جلدی نہیں آتا غصہ. برائی کیا ہے؟ جاتا بھی دیر سے ہے. تو کم از کم یہ ان سے اچھے ہیں جن کو آتا بھی جلدی ہے, جاتا بھی دیر سے ہے, ان سے اچھے. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں غصہ آتا دیر سے ہے, نہیں آتا جلدی ہے لیکن جاتا کیا ہے؟ آتا جلدی ہے اور جاتا بھی جلدی ہے. تو جلدی جانا ایک اچھی بات ہے لیکن جلدی آنا اچھی بات نہیں ہے. تو تل کا بھی تل کا, فرمایا ایک برائی ایک اچھائی کے بدلے میں ہو گئی. تو شریعت ہمیں پہلی پوزیشن پہ لانا چاہتی ہے. وہ پہلی پوزیشن کیا ہے؟ ہمیں غصہ جلدی نہ آیا کرے, اور آ گیا ہے تو جلدی چلا جایا کرے. یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں غصہ جلدی نہ آیا کرے, اور آ بھی جائے تو کنٹرول کر کے اس کو ہم جلدی ختم کر دیں. تو میرے بھائی یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے کہ یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے اس کا آپ کی صحت سے بھی تعلق ہے, اور کچھ نظریات سے بھی تعلق ہے, کچھ آپ کی ہمت سے بھی تعلق ہے. صحت کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو آپ ہر آدمی کے سامنے ایسے بیٹھے ہوگے جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ. جو آدمی کا دماغ سکون میں نہیں ہوتا, وہ ٹینشن جو ہے نا ایک متعدی بیماری ہے. جیسے کورونا ایک دوسرے سے لگتا ہے نا, ایسے ہی ٹینشن ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہے؟ بولو نا, پارسل. جب آپ ٹینشن میں ہوگے تو سمجھ لو کہ آپ اکیلے نہیں ہو. دفتر میں بیٹھے ہو تو سارے امپلائیز آپ کی وجہ سے ٹینشن میں, گھر میں بیٹھے ہو تو بیوی بچے آپ کی وجہ سے, بولو نا, ٹینشن میں. آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے, کیونکہ ہر وقت پارسل کرتے رہو گے آپ.
ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرو گے. مسجد کمیٹی میں ہو تو سارے کمیٹی والے آپ سے بولو ٹینشن میں. دفتر باس کو غصہ آئے تو سارے ماتحت ٹینشن میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سوسائٹی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اس لیے سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہے اپنی نیند کو کنٹرول کرنا. اور یاد رکھو دیر آر 2 types آف نیند. نیند کی 2 قسمیں ہیں, ایک لمبی نیند اور ایک گہری نیند. آج لمبی نیند کو فوکس کیا جا رہا ہے, گہری کو فوکس نہیں کیا جا رہا. سوتا رہتا ہے سارا دن ساری رات, مگر آدھا سو رہا ہوتا ہے آدھا جاگ رہا ہوتا ہے. گہری نیند, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت دماغی کام کیا ہے نا, یہ ہمارے جتنے اکابر ہیں نیند کو بہت ویلیو دیتے. کھانے کی اتنی ویلیو نہیں ہے بھائی, خوراکیں کھا رہے ہیں خوراکیں. صحت میں سب سے پہلا دخل کس کا ہے بولو؟ آپ کی نیند کا. آپ کی باڈی ریپیئر نیند میں ہوتی ہے. 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, 1 ہفتہ سوئے بغیر انسان زندہ نہیں رہ. جتنا بھی اچھا کھا لو اگر گہری نیند نہیں تو برباد ہو رہا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, حکیم اختر صاحب کا ایک بیان میں نے سنا, انہوں نے فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے میں غرق ہو کے سوتا ہوں. تھوڑا سوتے تھے لیکن ڈوب کے سوتے تھے, جسے کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سونا. اور یہ جو گھوڑے بیچ کے سونا ہے نا, یہ رات کے پہلے حصے میں ہو سکتا ہے. آج 2 بجے 3 بجے لوگ سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور موبائل دیکھنا شروع, تو بس سمجھ لو نیند کا ہو گیا بیڑا غرق. ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے. دیکھو مرغی جو ہے نا, مرغی وہ دن میں انڈا دیتی ہے, رات میں کبھی انڈا نہیں دیتی. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے انڈا جب آئے گا, جب بن گیا اور آ رہا ہے تو پھر رات اور دن کیوں دیکھ رہا ہے وہ؟ نا 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 نا, یہ سورج کی جو گردش ہے, زمین کی جو گردش ہے, اس کا انسانی باڈی کے ساتھ تعلق ہے. اب دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ ٹاپک کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ غصے کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں, قتل ہو رہے ہیں, نفرتیں پھیل رہی ہیں. آپ اپنے رہنما کے خلاف نہیں سن سکتے, اس کے رہنما وہ اپنے وہ سارا ایک دم ڈپریشن کا ہی تو مسئلے ہیں نا سارے. تو اس میں بہت سارے کام کرنے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں بھی کنٹرول میں آ جاؤں. یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی کوئی فرشتہ صفت انسان ہے اور ہم بھی کھوپڑی ہماری بھی گھومتی رہتی, کیونکہ ہمارے پاس کھوپڑی گھمانے کے اسباب بہت زیادہ ہیں. آئی بات سمجھ رہے؟ آپ کے پاس آپ کی کھوپڑی گھمانے کی ایک وجہ ہوگی, ایک ہی وجہ آدمی کی کھوپڑی کو سیٹ ہونے نہیں دی. ہمارے پاس بہت ساری وجوہات, تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کی بیان کی. تو گہری نیند سمجھتے ہو, یہ جو باڈی ہے نا, اس کا سورج, یہ جو زمین کی گردش ہے, اس کا ہماری اگر اسلامی ملکوں میں آج بغاوت کی, رزلٹ آپ کے حق میں نہیں آئے گا, بلکہ رزلٹ کوئی اسلام دشمن قوتیں اٹھائیں گی, اس کا فائدہ ان کو فائدہ ہو جائے گا, اس کا آپ کو نہیں ہوگا فائدہ. تو یہ تمام گراؤنڈ ریئلٹی کو شریعت نے سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے. یہ بار بار میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر کے واقعے میں لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی تو صرف 313 تھے اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا, جب وہ 1000 پہ غالب آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ تو وہ نبی نے کا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا. نبی کا ارادہ کیا تھا؟ اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کا. لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم کچھ اور چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے اسلام کا ایک معجزہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے اور صحابہ کو موٹیویشن ملے کہ کتنے کمزور تھے, اللہ نے تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں بہت بڑی طاقتور جماعت سے لڑا کے تمہیں فتح دے دی ہے. تو صحابہ کا جذبہ اس سے کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. تو اب ہوا یہ کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہیں سے کہ بھئی یہ قافلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کہیں مخبریاں پہلے بھی ہوتی تھی, آج بھی ہوتی ہیں, ادھر کی ادھر کی, یہ چلتا ہے. تو کہیں سے مخبری ہو گئی. ابو سفیان نے فوراً مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے پاس قاصد بھیجا اور کہا کہ بھائی ہمارا تجارتی قافلہ آ رہا ہے, کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا مال ہے,
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت اس قافلے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، فوراً ہماری مدد کے لیے پہنچو. سمجھتے ہیں؟ ادھر ابو جہل نے تیاری شروع کر دی. بڑے بڑے جو عرب کے سردار تھے نا، انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی. کچھ سردار ایسے تھے جن کو یہ تھا کہ اس جنگ میں ہم پٹ بھی سکتے ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نبی کو 13 سال دیکھ چکے تھے. دل میں ان کا یہ تھا کہ یہ